نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ناظرین، آپ سبھی کو پروگرام دعا کی برکتوں میں مرحبا کہتا ہوں۔ جی ہاں، پروگرام ہے دعا کی برکتیں، جس میں الحمدللہ عز و جل دعا کے متعلق بہت پیاری پیاری معلومات ہم حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی اس ٹاپک کے ساتھ ساتھ مزید ایک ٹاپک، جی ہاں، کہ دعا کی برکتیں تو بہت زیادہ ہے، لیکن آج جو کچھ ہم سننے والے ہیں اس کا ٹاپک ہے کہ وہ مقامات جن پر دعائیں قبول ہوتی ہے وہ کون سے ہیں ناظرین۔ جی ہاں، تو بڑا پیارا انشاءاللہ معلوماتی دلچسپ سلسلہ ہوگا۔ آپ سے میری گزارش ہے اسٹارٹ ٹو اینڈ، اول تا آخر پروگرام میں شریک رہیے، اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے اور دین کا علم سیکھنے کی نیت سے پروگرام میں شریک رہیں گے۔ اور اگر دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں، دوستوں کو، پڑوسیوں کو اس کی لنک بھی شیئر کر دیں گے، جتنے لوگ آپ کے ذریعے شیئر کی ہوئی لنک کے ذریعے شریک ہوں گے انشاءاللہ آپ بھی ثواب کے حقدار مزید ٹھہریں گے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ آئیے، اس نیت کے ساتھ ساتھ آئیے درود پاک کی فضیلت بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، رحمتیں، برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ درود پاک ہے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے دعا کی برکتیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ مقامات جو دعا کی قبولیت کے لیے، یعنی یوں کہہ سکتے کہ جن پر دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ کون سے مقامات ہیں۔ جی ہاں، اگر انسان کو دنیا میں کوئی مشکل پیش ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی پریشانی ہو، اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ جانے سے اس کا پرابلم سولو ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، اب بتائیے وہ کتنا خوشی خوشی وہاں پہنچے گا کہ اس جگہ میرا مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ یقیناً اللہ پاک سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن احادیث مبارکہ میں اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں کچھ ایسے مقامات بیان ہوئے ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں۔ جی ہاں، ویسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ دعا قبول کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ مقامات چونکہ مخصوص ہے تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب کبھی ان مقامات پر جانا ہو تو خصوصی دعائیں کرنی چاہیے۔ جی ہاں، آج انہی مقامات کے متعلق سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم آگے بڑھتے ہیں، جو مقام ہے جو ماشاءاللہ لکھا ہے کہ جس پر دعا قبول ہوتی ہے، ہو سکے تو ناظرین آپ بھی نوٹ کرتے جائیں۔ پہلا مقام ہے مطاف۔ جی ہاں، جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ سلسلہ الحمدللہ عز و جل امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے جو ہے لیا گیا ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ لکھا ہے، تو لہٰذا یہ مطاف جو مقام لکھا ہے امام اہل سنت کے والد محترم نے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ وسط مسجد الحرام شریف میں
ایک گول قطعہ ہے سنگ مرمر سے مفروش، یعنی زمین کا وہ ٹکڑا جس پر سنگ مرمر بچھا ہوا ہے، اس کے بیچ میں کعبہ معظمہ ہے، یہاں طواف کرتے ہیں، اور زمانہ اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد اسی قدر تھی، یعنی جتنا مطاف ہے اتنی ہی مسجد تھی۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، وہ مقام کہ جہاں پر طواف کرنے والے زائرین طواف کرتے ہیں اسے مطاف کہتے ہیں۔ اس وقت حج کا موسم ابھی، یعنی کہ حج مکمل ہوا ہے، اور ابھی بھی امید ہے کہ لاکھوں لاکھ حجاج کرام، زائرین کرام وہیں ہوں گے ماشاءاللہ، اور مطاف کی برکتیں حاصل کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اگر وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے، ان سے بھی گزارش ہے، اور جو عام ناظرین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ مطاف میں حاضری کی تمنا رکھیں اپنے دل میں، اور جب پہنچنا ہو تو یہاں پر خصوصی دعائیں کرے۔ جی ہاں، یہ خصوصی دعائیں انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں دلائے گی۔ اب وہ دعائیں کیا کرنا ہے وہ پچھلے سلسلوں میں بھی آپ سن چکے ہیں۔ آج چونکہ ہمارا ٹاپک ہے مقبولیت دعا کے مقامات، یعنی وہ مقامات جن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو پہلا مقام ہم نے سنا مطاف، جہاں پر طواف کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو بار بار مطاف کی، خانہ کعبہ کی حاضری نصیب کرے، اور اللہ پاک ہمیں وہاں دعا مانگنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ دوسرا مقام ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا مقام ہے ملتزم۔ یہ جتنے مقامات بیان ہو رہے یہ خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ ہے۔ جی ہاں، تو پہلا مقام آپ نے سنا مطاف، دوسرا مقام جو ہے آپ نے سماعت کیا ملتزم۔ ملتزم کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، ملتزم جو ہے یہ وہ مقام ہے جو کعبۃ اللہ شریف کی مشرقی دیوار کے جنوبی حصے میں حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان واقع ہے۔ مثال کے طور پر یہ حجر اسود ہے اور یہ باب کعبہ ہے، تو لہٰذا دونوں کے بیچ میں جو چھوٹی سی دیوار ہے اس دیوار کو ملتزم کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ مقام ہے جہاں لوگ لپٹ لپٹ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ جب طواف کرنے والے طواف کرتے اور طواف مکمل ہوتا ہے تو یہاں پر حاضری دیتے ہیں، باب الکعبہ ہے اور اس کے بعد حجر اسود ہے، اور دونوں کے بیچ کی جو دیوار ہے، اللہ پاک بار بار اس دیوار کو چمٹنا، اس دیوار سے جو ہے اس دیوار پر حاضری دینا نصیب کرے۔ اور یہاں پر یہ چونکہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے تو یہاں پر دعائیں مانگی جاتی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا شعر ملتزم کے تعلق سے لکھتے ہیں ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارماں، ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارماں، ادب و شوق کا یہاں باہم الجھ نہ دیکھو، ادب و شوق کا یہاں باہم الجھ نہ دیکھو۔ یعنی کہ ملتزم پر تو گلے مل لیے، ملتزم سے تو گلے لگ گئے، ارمان نکل گئے، لیکن اب حاضری رسول ہے، حاضری روضہ رسول ہے، تو یہاں پر ادب اور شوق کا باہم الجھ نہ دیکھو۔ ادب کا بھی دامن تھامے رکھنا ہے، اور شوق ہے کہ مچل رہا ہے کہ جیسے میں نے ملتزم پر جو ہے وہ گلے لگ کر، ملتزم کی دیوار سے میں نے گلے لگ کر ارمان نکالے، میں روضہ رسول پر سنہری جالیوں پر بھی ایسا کروں، لیکن ادب و شوق کا یہاں باہم الجھ نہ دیکھو۔ اللہ پاک سب کو یہ مقدس در دکھائے، بار بار دکھائے۔ اور یہ ملتزم جو ہے، اللہ اکبر، اس کے متعلق بڑی پیاری روایت سنیے ناظرین، ایمان تازہ کرنے والی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب چاہوں جبرائیل کو دیکھ لوں کہ ملتزم سے لپٹا ہوا کہہ رہا ہے، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا نعمتها علیہ۔ جی ہاں، اس کا معنی بھی سماعت کر لیجئے، اس کا ترجمہ بھی، اے ہر شے کو اپنی قدرت سے موجود کرنے والے، اے بزرگی والے، مجھ سے
اپنی نعمت کو دور نہ فرمانا جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دعا وہاں پر جبریل علیہ السلام مانگا کرتے تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا جبریل علیہ السلام کو ملتزم پر ملاحظہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ملتزم کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ الحمدللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے اللہ پاک نے اس گدائے بے نوا کو بھی یہ دعا کرامت فرمائی۔ بارہا ملتزم سے لپٹ کر میں نے بھی یہ دعا عرض کی، اللہ پاک سے امید ہے کہ وہ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین دو باتیں پتہ چلی، ایک تو مقام بھی پتہ چل گیا کہ ملتزم یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ یہاں پر کون سی دعا مانگی جانی چاہیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بار بار مطاف کی ملتزم کی حاضری نصیب فرمائے اور یاد رکھنے کی توفیق دے کہ یہ دعا کی قبولیت کے مقام ہے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح انداز سے صحیح معنی میں یہاں مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام دو مقام ہو گئے، تیسرے مقام کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ تیسرا مقام بھی خانہ کعبہ سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے مستجار۔ مطاف، ملتزم اور مستجار، یہ کیا ہے مستجار اور کہاں پر ہے؟ یہ رکن شامی و یمانی کے درمیان، کعبے کے چونکہ 4 رکن ہیں نا، تو رکن شامی و رکن یمانی کے درمیان محاذی ملتزم یعنی ملتزم کے سامنے والی دیوار میں واقع ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور مزید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس دعا کے متعلق، اس مقام کے متعلق اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ مستجار وہ مقام ہے جو کعبۃ اللہ شریف کی مغربی دیوار کے جنوبی حصے میں رکن یمانی اور در مسدود کے درمیان واقع ہے۔ اور در مسدود کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جواہر البیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں دروازہ تھا، حجاج بن یوسف نے وہ بند کر دیا۔ بہرحال تو لہٰذا مستجاب بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے، اور مستجار بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ اب مزید ناظرین تھوڑا اسپیڈ سے، چونکہ ہمارے ناظرین چاہ رہے ہوں گے کہ جو ہے جلدی جلدی ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم یاد رکھ سکیں کہ کون کون سے مقامات ہیں۔ تو ایک تو مطاف ہو گیا جس پہ پورا مطاف آ گیا، یعنی جہاں طواف کیا جاتا ہے، یہ پورا قبولیت دعا کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد ملتزم، پھر اس کے بعد مستجار، 3 ہو گئے۔ اب چوتھا داخل بیت، یعنی بیت اللہ شریف کی عمارت کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نصیب کرے۔ 5واں مقام زیر میزاب، میزاب رحمت کا جو ہے پرنالہ ہے، اس کے نیچے دعا مانگنا، یہ بھی قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ حتیم جو ہے، جو ماشاءاللہ اللہ پاک سب کو نصیب کرے، جو خانہ کعبہ گئے، جنہوں نے ماتھے کے آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو وہ دیکھا ہوگا انہوں نے کہ باقاعدہ وہاں پر ایک حصہ ایسا بنا ہوا ہے خانہ کعبہ سے بالکل متصل، اور حاجی جو ہے بڑے شوق سے وہاں پر اندر داخل ہوتے۔ روایت میں ہے کہ جس نے جو حتیم میں گیا وہ ایسا ہے گویا وہ خانہ کعبہ میں گیا۔ جی ہاں، تو لہٰذا وہاں نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور خصوصی دعائیں بھی کی جاتی ہے۔ تو 6واں مقام ہوا حتیم۔ 7واں مقام ناظرین حجر اسود، سبحان اللہ، جس کا بوسہ لیا جاتا ہے۔ جی ہاں، زہ نصیب اللہ پاک نصیب کرے، ورنہ اگر بھیڑ زیادہ ہو اور آزمائش ہو تو پھر جو ہے وہ بس یوں کہ یہ اشارے ہی کیے جاتے ہیں، اللہ پاک نصیب کرے۔ تو لہٰذا یہ بھی حجر اسود بھی، یہاں پر بھی دعا مانگنی چاہیے، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ 8واں مقام ہے رکن یمانی۔ جی ہاں، 4 رکن ہیں، تو اس میں سے ایک رکن اسود ہے، ایک رکن عراقی ہے، ایک رکن شامی ہے، ایک رکن یمانی ہے۔ تو لہٰذا رکن یمانی یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حاشیے میں، خصوصاً جب کہ طواف کرتے وہاں گزر ہو،
جب طواف کرتے کرتے وہاں گزرو کہ حدیث شریف میں ہے یہاں اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہے 1000 فرشتے آمین کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ رواہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ اگر جو کوئی اس جگہ پر یعنی رکن یمانی پر یعنی طواف کرتے کرتے یہ رکن یمانی آتا ہے، لہٰذا رکن یمانی کے پاس سے گزرتے ہوئے اگر یہ دعا پڑھ لے تو 1000 فرشتے دعا پر آمین کہیں گے۔ 8 مقامات ہو گئے ناظرین۔ 9واں مقام چونکہ الحمدللہ اس وقت ہم خانہ کعبہ کی گویا سیر کر رہے ہیں۔ جی ہاں، حقیقت میں اگرچہ ہم اس وقت وہاں موجود نہیں تو کیا ہوا، تصور کر لیجئے، مطاف کی حاضری ہو گئی، مطاف کے بعد ملتزم کے بعد مستجار کے بعد جو ہے الحمدللہ جو ہم نے مقامات سماعت کیے۔ جی ہاں، داخل بیت، اسی کے ساتھ یعنی بیت اللہ شریف کی پوری عمارت، پھر زیر میزاب، پھر حتیم، پھر حجر اسود، اور اس کے بعد ابھی آپ نے سماعت کیا رکن یمانی۔ اب جو ہے 9واں مقام ہے خلف مقام ابراہیم، یعنی مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے رہ کر یہاں بھی دعا، اور ماشاءاللہ کئی زائرین مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ پاک نصیب کرے اس مقام پر بھی دعا مانگنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ 10واں مقام ناظرین نزد زمزم، یعنی چاہے زمزم کے پاس۔ جی ہاں، زمزم شریف کا جو کنواں ہے، اللہ اکبر، وہاں جو نظر آ رہا ہے بس جتنا، اسی کے پاس کھڑے رہ کر دعا مانگی جاتی ہے، اور یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین 11واں مقام ہے صفا پہاڑی، جس سے ہم سعی شروع کرتے ہیں، وہاں بھی کھڑے رہ کر دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ 12واں مقام ہے مروہ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طریقے سے سعی کی جاتی ہے، تو صفا پہاڑی پر کھڑے رہ کر دعا مانگنا یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اور مروہ پر بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ مقامات ایسے ہیں کہ سب یہ یوں کہیے کہ بس بابرکت مقامات ہے، تو یہاں پہنچ کر غفلت نہیں کہ جلدی بس پھیرے پورے ہو جائے، جلدی اب جا کر کھانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، نہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہے۔ اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کی دعائیں مانگے، جن کو اللہ پاک نے سعادت دی ہے تو وہ صفا و مروہ پر ضرور دعائیں کرے۔ اسی کے ساتھ 13واں مقام ہے مسعی، خصوصاً دونوں میل سبز کے درمیان، یعنی کہ جو ہے جب طواف کرتے صفا و مروہ کے درمیان تو بیچ میں خصوصاً جو سبز لائٹیں لگی ہوتی، ویسے تو پورا صفا و مروہ کے درمیان پہاڑی بھی مقام جو ہے وہ مستجاب ہے، یعنی دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے، اور پورا مسعی یعنی جو ہے یہاں سے صفا سے مروہ تک جو ہم جا رہے ہیں تو یہ پورا راستہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو سبز بتیاں جل رہی ہوتی ہے وہ مقام، اس مقام پر جو ہے اپنے لیے، اپنے والدین، اپنے اہل خانہ اور ساری امت مسلمہ کے لیے خوب دعائیں مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آگے بڑھتے جناب 14واں مقام، یہ ہے مقام عرفات۔ اللہ اکبر، جی ہاں، مقام عرفات، اس یعنی میدان عرفات، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے وسیلے جلد مقام عرفات یعنی میدان عرفات کی حاضری نصیب فرمائے، اور یہاں دعا مانگنے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ 15واں مقام ناظرین مزدلفہ، جی ہاں، مزدلفہ خصوصیت کے ساتھ جبل قضاء کے قریب، جی ہاں، مشعر الحرام جو ہے جبل قضاء کے قریب، یہ جو مقام ہے اس مقام پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک جتنے حاجیوں نے وہاں دعائیں مانگی ان کی دعائیں بھی قبول کرے۔ اللہ پاک ہمیں بھی بار بار ان مبارک متبرک مقامات کی حاضری نصیب فرمائے۔ 16ویں مقام کی طرف بڑھتے ہیں مینا شریف، جی ہاں، جو ہے میدان عرفات، میدان مزدلفہ، پھر اس میں مینا، یہ سب جو ہے الحمدللہ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہے۔ اسی طرح ناظرین جو ہے جمرات ثلاثہ یعنی تینوں جمرات کے پاس دعا مانگنا، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے۔ اسی طرح نظر گاہ کعبہ، جی ہاں،
نظرگاہ کعبہ یہ کیا ہے؟ جہاں کہیں سے کعبہ شریف نظر آئے وہ جگہ بھی مقام قبولیت ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ پاک سب کو نصیب کرے۔ جب آپ جائیں گے نا ناظرین تو کئی ایسی جگہ آئے گی، اگرچہ آپ مطاف میں نہیں ہے، خانہ کعبہ میں نہیں ہے، لیکن دور دور سے بھی کعبہ نظر آتا ہے۔ تو جہاں جہاں سے نظر آئے گا یہ سب جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی جو دعائیں مانگیں گے وہ قبول ہوگی، کیونکہ بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ جگہ بھی، نظرگاہ کعبہ بھی دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بھی بے شمار مقامات جو ہے ایسے ہوں گے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اب یہ مکہ شریف کی جو ہے تقریباً جو ہے وہ یوں کہیے کہ مقدس مقامات، کچھ مقدس مقامات جو دعاؤں کی قبولیت کے تھے، امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب میں احسن الوعاء میں لکھے تھے اس میں سے میں نے پیش کیے۔ 20 مقامات ہوئے تقریباً۔ اب چلتے ہیں مدینے کی طرف۔ جی ہاں، مدینے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو الحمدللہ تصور ہی تصور میں، جی ہاں، ہم نے اس وقت خانہ کعبہ کی گویا کہ سیر کی، مطاف، مستجاب، مستجار، جو ہے مقام ابراہیم، صفا و مروہ کی سعی، صفا و مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، ان سب جو ہے بیر زمزم، یہ سب جگہوں سے ہوتے ہوئے اب چلیے مدینے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی ہاں، مدینہ منورہ میں جو مقامات مقدسہ یعنی دعاؤں کی قبولیت کے مقامات جو کتاب میں لکھے ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ جی ہاں، مسجد نبوی شریف، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد، اس میں بھی جب حاضری ہو جو دعائیں مانگے کہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے ایک مقامات میں سے، دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اسی طرح مکان استجابت دعا، جہاں ایک مرتبہ دعا قبول ہو وہاں پھر دعا کرے۔ ہم نے کسی مقام پر ایک مرتبہ دعا مانگی اور وہ دعا قبول ہوئی تو اب دوبارہ اس مقام پر دعا کرے کہ امید ہے کہ دوبارہ بھی دعا قبول ہوگی۔ تو اس طرح یہ مقام بھی ہو گیا۔ اسی طرح اولیاء و علماء کی مجالس، سبحان اللہ، جو ہے 23واں مقام امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم لکھتے ہیں کہ اولیاء و علماء کی مجالس، جی ہاں، کہ ان میں جب بھی شرکت ہو اور جو دعا کرے کہ یہ بھی مقام قبولیت دعا ہے، جو اولیاء اکرام کے مزارات ہے۔ جی ہاں، اسی طرح جو ہے علماء کی مجلس ہے، تو لہٰذا اولیاء و علماء کی مجالس ہے، اس پر بھی جو ہے وہ دعائیں یہاں پر بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت بخشے کہ ہم بھی یہاں دعائیں مانگنے والے بن جائیں، کیونکہ یہ ایسے مقامات ناظرین کہ لوگوں کی توجہ بٹی رہتی ہے، لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے۔ جی ہاں، تو لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے مقامات پر خوب دعائیں کریں۔ جی ہاں، کہ جتنی دعائیں کریں گے اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے۔ چلیے گفتگو چل رہی تو عرض کرتا چلو، کئی مرتبہ ابھی میں نے عرض کیا دعائیں مانگے، دعائیں مانگے، مقام قبولیت دعائیں۔ اب سوال یہ آتا بھائی کیا مانگے؟ جی ہاں، یاد رکھیے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ جائز دعائیں پیش کرنی چاہیے، جائز تمنائیں پیش کرنی چاہیے، اور سب سے بہتر ہے کہ سلامتی ایمان کی دعا کی جائے کہ اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، تو بس کبھی بھی مرتے دم تک، آخری سانس تک ہمارا ایمان ہم سے رخصت نہ ہو۔ تو سلامتی ایمان کی دعا ناظرین، جب کبھی یہ جتنے مقامات بیان ہوئے یا آپ کے ذہن میں ایسا جو بھی ایسا تصور آتا ہے کہ یہاں پر دعا قبول ہوگی، تو وہاں پر بھی آپ ایمان کی سلامتی کی دعا ضرور کریں۔ اسی طرح
قبر و آخرت کی بہتری کے سوال، عذاب جہنم سے نجات کا سوال، یہ دعا کرے، جنت میں بے حساب داخلے کی دعا کرے، قیامت کی وحشت ناکیوں سے، ہولناکیوں سے حفاظت کی دعا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی خیر مانگے، زمین آسمانی بلاؤں سے حفاظت کی دعا کرے، ناگہانی آفات سے، مہلک بیماریوں سے جو ہے حفاظت کی دعا کرے۔ اسی طرح اگر بیمار ہے تو شفا بھی اپنے رب سے، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے طلب کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اور بھی جو مسائل ہے، جیسے بچوں کے رشتے کے معاملات ہے، امتحانات میں کامیابی کے معاملات ہے، رزق حلال کا حصول ہے، یعنی جو جائز دعائیں آپ کرنا چاہے ضرور کرے۔ اپنے پیارے حبیب اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے وسیلے، صحابہ و اہل بیت کے صدقے وسیلے دعائیں کرے، خاتون جنت کے صدقے وسیلے دعا کرے، حسنین کریمین کے صدقے وسیلے دعا کرے، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کے صدقے وسیلے، خلفائے راشدین کے صدقے وسیلے، ازواج مطہرات کے صدقے وسیلے، والدین مصطفیٰ کے صدقے وسیلے دعا کرے۔ انشاءاللہ کرم ہوگا، دعائیں قبول ہوگی اور دنیا و آخرت کی بہتریاں نصیب ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مقام، اللہ اکبر، جی ہاں، پیارے آقا علیہ السلام کے مدینے میں جو مقام ہے، یہ تو سارا مدینہ خیر ہے، سارا مدینہ برکت والا ہے، لیکن مواجہ شریف، جی ہاں، پیارے آقا علیہ السلام کا جو مواجہ شریف ہے، یعنی سنہری جالیوں کے بالکل سامنے مواجہ شریف، وہاں پر دعا مانگنی چاہیے۔ امام ابن الجزری فرماتے ہیں، دعا یہاں قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ اگر یہاں بھی دعا قبول نہ ہوئی تو کہاں ہوگی؟ جی ہاں، ناسمجھ ہے وہ لوگ جو یہاں پر دعا مانگنے سے اعتراض کرتے ہیں یا دعا مانگنے میں ہچکچاتے ہیں۔ ارے یہی تو وہ بارگاہ ہے جن کے صدقے دنیا و آخرت کی خیر ملنا ہے، تو لہٰذا ان کے وسیلے سے خوب دعائیں مانگے، اللہ پاک سے ان کا صدقہ مانگے، ان کے صدقے جو ہے وہ شفاعت کی بھیک مانگے، اور خوب جو ہے وہ دنیا و آخرت کی خیر طلب کرے۔ کئی آیت مبارکہ ہے، قرآن پاک جو ہے واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ لہٰذا اللہ پاک واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری دو اور اللہ پاک سے استغفار کرو۔ اگر میرے حبیب نے تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دی تو تم اللہ پاک کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ تو ناظرین کرام، یہاں تک کہ چونکہ ٹاپک بھی جو ہے ہمارا مقامات جو ہے قبولیت مقامات دعا ہے اور وقت بھی تقریباً پورا ہو چکا ہے، تو آج یہیں تک ہم سماعت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ ہفتے مزید جو مقامات قبولیت دعا ہے، جی ہاں، وہ اس کو کنٹینیو ہم کریں گے، اس کو سماعت کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے، کیا گزارش ہے؟ بہت سارے لوگ پریشان حال ہے، بہت سارے لوگ محتاج ہے، تنگ دست ہے، بے روزگار ہے۔ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے اس کے حل کے لیے دنیا بھر کی کوششیں کی، کیا میں نے صحیح معنی میں جو طریقہ ہے اس طریقے سے اپنے رب سے دعا کی؟ اب غور کریں، میرا وہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کتنا ہی بڑا مسئلہ ہونا، ہمارے رب کی بارگاہ میں کوئی بڑا مسئلہ بڑا نہیں ہے۔ وہ جب چاہے کرم کی نظر کر دے، اور منٹوں میں کیا، سیکنڈوں میں کیا، لمحوں میں، بلکہ اس سے پہلے بھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو دعا کرنے کی عادت بنائیں، کیسا ہی گمبھیر مسئلہ ہو، کیسا ہی ٹینشن والا معاملہ ہو، دعا کرے، دعا کرے، اپنے رب سے مانگے، اپنے رب سے مانگنے والے بنے، کیونکہ میرے رب کا جو یوں کہ یہ فرمان ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ہم مانگنے والے بنے اور جو آداب دعا ہے اس کو بجا لانے والے بنے، انشاءاللہ ضرور کرم کی نظر ہوگی، ضرور برکتیں ملے گی، ضرور دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ پاک ہماری جملہ مشکلات حل فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ آئیے ناظرین، مختصر دعا پر ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین،
الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین بطفیل رحمت للعالمین۔ رب کریم تیرے گنہگار خطا کار سیاہ کار بندے حرمت والے مہینے میں یا اللہ پاک تیری بارگاہ میں حاضر ہے، ہم نے مقامات دعا، قبولیت مقامات دعا کا بیان سنا۔ یا اللہ تو ہی سننے والا ہے اور تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ ان تمام مقامات مقدسہ کے صدقے یا اللہ ہماری التجائے قبول فرما لے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں درگزر کر دے۔ یا اللہ پاک تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ جو مقامات مقدسہ بیان ہوئے، ہم اگرچہ اس وقت ان مقامات پر حاضر نہیں، لیکن مالک تیری رحمت حاصل کرنا چاہتے، تیرا کرم حاصل کرنا چاہتے، تجھ سے فضل کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے کریم ہم میں سے کئی ایک پریشان حال ہے، کئی ایک محتاج ہے، کئی ایک تنگ دست ہے، کئی ایک بے روزگار ہوں گے، کئی ایک بیمار ہوں گے۔ یا اللہ سب کی مشکلات بھی تو جانتا ہے، یا اللہ سب کے حل بھی تیری ہی بارگاہ میں ہے۔ اے رب کریم سب پر کرم کی نظر کر دے، آسانیاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ دنیا کی زندگی بھی آسان کر دے، ہمیں آسان موت دے، ہمارے لیے قبر میں بھی آسانی فرما۔ یا اللہ قیامت میں بھی آسانی سے ہمارا بیڑا پار کر دے۔ یا اللہ پاک ہمارے سارے مریضوں کو شفا دے دے۔ تجھے اس حرمت والے مہینے کا واسطہ، یا اللہ پاک تجھے خلفائے راشدین کا واسطہ، تجھے امہات المؤمنین کا واسطہ، تجھے سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ، والدین مصطفیٰ کا واسطہ۔ یا اللہ جس کے جو مسائل ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، دور فرما دے۔ تیرے ان مقبولان بارگاہ کے صدقے مالک حل کر دے، پریشانیاں دور کر دے، آزمائشیں ختم کر دے، راحت سکون چین اور اطمینان نصیب کر دے۔ یا اللہ سلامتی ایمان کی دولت نصیب کر دے۔ یا اللہ بس مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمیں کلمہ نصیب کر دے، کرم کی نظر کر دے، رحمت کی نظر کر دے۔ تجھے فضل فرماتے لگتی نہ بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ یا اللہ جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں بے رشتہ ہے، اچھے نیک رشتے عطا کر دے۔ یا اللہ پاک جو بھائی ازدواجی زندگی کی خوشیوں سے محروم ہے، یا اللہ انہیں ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ سب پر کرم کر دے، سب پر رحم کر دے، سب پر فضل فرما دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی۔